السلام علیکم لسنرز، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ آج جو ناول میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے عہد انتقام اور اس کی رائٹر ہیں علینا خان۔ فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کے اس کے چہرے پہ پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئی۔ سب نے اس کے بدلے انداز کو دیکھا۔ سب خیریت ہے جوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا ہے۔ اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حائم نے غصے کے عالم میں کہا اور مباسل کو یہ سن کے جھٹکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفا سی بیٹھی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ ہم آج رات ہی اس کے اڈے پہ حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں۔ اس کے منہ کو رومال سے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھے ہوئے تھے۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تھا اسے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے، وہ موبائل پہ بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا۔ بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا۔ اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اب میں بتاؤں گا عمران کیا چیز ہے، ہا ہا۔ عمران نے فون بند کرتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت تھا جب اللہ نے رسی کھینچنی تھی۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے، ہادی اور اویس پیچھے کی جانب، جوانوں کو لے کے اندر جائیں۔ ہم نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا ہے، میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پہ پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دو جوانوں کو لے کے اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پہ جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کا خون کھول گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں، چہرے پہ آنسوؤں کے نشان تھے، بال پونی سے نکل کے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ انفعال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے بندھے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور بحفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفعال کے منہ پر بندھا رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفعال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، اس نے انفعال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفعال نے تھوڑا جھجک اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوگی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفعال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی، ہا ہا، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفعال ان سب سے بے خبر اس کی بازوؤں سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ تم عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہش مند ہوں، اپنے بابا سے عہد کیا ہے، آج پورا ہوگا، مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا، وہ تیش سے بولا۔ آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور جا رہا تھا۔ واہ، تو تمہیں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، تمہارا کھیل اب ختم عمران، مباسل نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑے انفعال کو ایک طرف اشارہ کرتے اب باہر جانے کا بول کر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہوگے، عمران نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا۔ مباسل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ لیا ہے۔ ایک آدمی انفعال کے ماتھے پہ گن رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا۔ اس معصوم کو جانے دو عمران، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے سے دھاڑا۔ عمران نے جیسے ہی انفعال کو اپنی گن کے نشانے پہ رکھ کے ٹریگر کو دبانے لگا جب ایک گولی ہوا کو چیرتی اس کے ہاتھ سے پار ہوئی،
وہ اس کے اڈے میں اس کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ انفال، جس نے ڈر کے آنکھیں میچی عمران کی چیخ پہ ایک دم کھولی اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر عمران کے سینے پہ گولیاں اتار چکا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے باقی کمانڈرز اور فوجی سپاہی وہاں پہنچے۔ حائم کو سامنے دیکھ کے انفال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو اور حائم، آپ ان کو گھر لے جائیں۔ جنرل نے پہلے حذیفہ اور کامران کو حکم دیا اور پھر حائم سے بولے، باسل افندی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تو اسے پکڑنا مشکل تھا۔ پراؤڈ آف یو۔ میجر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کمانڈر، آپ بازو پہ ڈریسنگ کروائیں اور آرام کریں، جنرل نے اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر کہا۔ آج اس کا اپنے باپ سے کیا عہد پورا ہوا تھا، جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا، اب وہ آگ بجھ چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا اور حائم سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا۔ انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کے حائم سے انفال کے بارے میں پوچھا، جو اس واقعے کے بعد کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے۔ ماما، بابا اور ہیرا اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سوال کرنے پر حائم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے جیسے لفظوں کا چناؤ کیا۔ ہاں بولو۔ حائم اس کے انداز پہ چونکا۔ میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے حائم کو دیکھا۔ حائم کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ حائم کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ میں گھر والوں انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حائم نے مشکوک طریقے سے کہا۔ ہاں، ایک کام ادھورا رہ گیا ہے، وہی کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہہ کر بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ مسکرایا تھا اور حائم نے دل ہی دل میں اس کے ایسے ہی مسکرانے کی دعا کی تھی۔ بی جان، میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئے گا آپ ان رشتے والوں کو ہاں نہیں بولیں گی۔ بی جان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب بی جان کی بات سن کے اس نے بی جان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر بی جان، آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دیں۔ اس نے پیچھے سے آ کے بی جان کے گرد بازو پھیلا کے شوخیہ انداز میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں ہی ہوں، میرا بھوت نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چونٹی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بی جان کے گلے لگے اس کے شکوے دور کر رہا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو مباسل، بندہ سال میں ایک بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لے، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے۔ پریسا نے اس کے کان کھینچ تھوڑا غصہ کرتی ہوئی بولی، تو آخر میں آواز رند کی تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کیا، کم از کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیریت کی خبر ان کو دیتا رہتا۔ دادا کہاں ہیں؟ آج تو سنڈے ہے، وہ میں نہیں ہے کیا؟ پری کو چپ کراتے اس نے بی جان سے کہا۔ ہاں، مارکیٹ گئے ہیں۔ تم منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بی جان نے اسے بتاتے ہوئے اس کو فریش ہونے کا بولتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، اب تو میں آ گیا ہوں نا، ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے، مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا۔ کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری کے مشکوک طریقے سے پوچھنے پہ مباسل نے کہکا لگایا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر پریسا نے اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ ویکنڈ پہ گھر آیا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے انفال سے بات کرنے کا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ وہ حیدر صاحب کے کمرے میں آیا۔ ماما، پاپا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے وہ کمرے میں آیا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائڈ پہ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ حائم نے تہمید باندھ کر بات شروع کی۔ ملا ہوں میں اس سے، کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، حیدر صاحب نے کہا۔ حائم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا اور پھر حائم سے پوچھا۔ حائم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تھا، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ حائم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہمیں آپ سے بات کرنی تھی، حیدر صاحب نے تہمید باندھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا بولیں۔ ان کے اس طرح بولنے پہ وہ کھٹکی تھی مگر سنبھل کے بولی۔
دیکھو بیٹا، جو ہوا اسے اب بھول کے آگے بڑھو۔ ہم جانتے ہیں یہ سب اتنا آسان نہیں، مگر ماضی میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھلانا پڑتا ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کے لیے بھی، حیدر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں کوشش کروں گی سب بھلا کے آگے بڑھوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مباسل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں تمہارے اور مباسل کے رشتے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات کر کے اسے دیکھا، جو ان کی بات پر ساکت ہوگی۔ بیٹا آپ سوچ لو، کوئی جلدی نہیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں خوش ہوں گے۔ حیدر صاحب نے اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا، اور اٹھ کے منہ پر باندھا آنسوؤں کی باڑ کو بہنے دیا۔ عمیر صاحب کے گھر آنے کے بعد ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ عمیر صاحب کو بھی اس سے جو شکوے تھے اس نے انہیں دور کر دیا۔ اس نے انہیں عمران کے کھیل اور قتل کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اپنے والدین سے کیا عہد پورا ہو گیا تھا اور ان کا مجرم اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ دونوں عمیر صاحب اور بی جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کراچی چلیں۔ مباسل نے بات کرتے ان تینوں کو دیکھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ بلکہ تم بھی اپنی پوسٹنگ یہاں لاہور میں ہی کرا لو، اب ہم تمہیں خود سے اور دور نہیں کر سکتے۔ بی جان نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ارے بی جان، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جانے کا بول رہا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کراچی چلیں اور حائم کے گھر انفال کے لیے میرے رشتے کے لیے جائیں، اس نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ آخر میں اصل بات بتائی۔ ہائے، یہ حائم اور انفال کون ہیں؟ بی جان نے مشکوک طریقے سے پوچھا، جس پر مباسل نے ہنستے ہوئے کہا، حائم میرا دوست ہے، انفال اس کی بہن ہے۔ مباسل نے وضاحت دی۔ اوہو، دیکھ لیں آپ لوگ، یہ اس لیے یہاں نہیں آتا اور اب بھی صرف اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ پریسا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں میں کس لیے یہاں نہیں آتا تھا، اور جب سب صحیح ہو گیا تو میں نے اس لیے کہا۔ آپ ہی تو ہر وقت شادی کا کہتے رہتے ہیں، اس نے پری کی بات پہ گھبرا کے کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ کب جانا ہے؟ عمیر صاحب نے اس سے کراچی جانے کا پوچھا۔ اگلے ہفتے، مباسل نے بتایا۔ پھر تو بہت کم وقت ہے، خیر کل سے تیاری شروع کرتے ہیں، بہو کے لیے منگنی کی انگوٹھی بھی لینی ہے، بی جان نے کہا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انفال حائم کو لان میں بیٹھے دیکھا تو وہیں آ گئی۔ ہاں بولو، آج ہماری گڑیا کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو اس طرح تہمید باندھ رہی ہے؟ حائم نے انفال کو پیار سے، آپ کے دوست نے ہمدردی میں میرا رشتہ مانگا ہے نا؟ وہ بات جو اسے کب سے کھٹک رہی تھی حائم کو بول دی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ ہمدردی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حائم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات کو یہ رخ دے گی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا انہیں صرف مجھ سے ہمدردی ہی ہو سکتی ہے، کچھ نہیں، انفال نے بے رخی سے کہا۔ اسے وہ بات یاد تھی جب اس نے مباسل سے پوچھا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے فوراً انکار کر دیتا، مگر اس کے لہجے میں تمہارے لیے پریشانی اور آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات کی، ورنہ تم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہو۔ حائم کی بات پہ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا جواب دیتی ہو، ویسے بھی اگلے ہفتے وہ اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہا ہے، ان سے مل کر تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہے، حائم نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا۔ جو آپ لوگوں کو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، آپ ماما پاپا کو بتا دیں۔ اس کے رشتے کی حامی سن کے حائم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے آرام کرنے کا بولتے حیدر صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ روم میں آ کے اس نے گروپ کانفرنس کال کی، جسے اس کے تینوں دوستوں نے پک کیا۔ کیا جواب دے کے آئی ہو؟ دیکھو اب تو تمہارے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے، تو اب تم پیچھے ہٹ۔ ان تینوں کو وہ شام میں ہی مباسل کے رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی، ابھی اس کے کال کرنے پہ وہ تینوں شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بولو بھی انو، کیا جواب دے کے آئی ہو؟ انفال کے کچھ نہ بولنے پہ ہنا غصے سے بولی۔ میں نے بھائی اور ماما بابا کو فیصلے کا حق دے دیا ہے، اور وہ اگلے ہفتے اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہے ہیں، انفال نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے بتایا، اور پھر وہ تینوں انفال کو چھیڑنے میں لگ چکی تھیں۔ جمعے کو ہی وہ کراچی پہنچ گئے تھے اور مباسل کے اپارٹمنٹ میں رکے تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، لاؤنج اور اس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ آج وہ سب حیدر صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر حائم بھی اپنے ماں باپ کو مباسل کے والدین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مباسل، عمیر صاحب، بی جان اور پری جب حیدر صاحب کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ مباسل بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک
ٹی شرٹ پہنے جس کے ہاف سلیوز میں سے کسرتی بازو نظر آ رہے تھے اور بائیں بازو پر گولی کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عمیر صاحب نے بات شروع کی۔ ہم آپ کی بیٹی انفال کا ہاتھ اپنے پوتے مباسل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہوتے تو وہ آتے، مگر ان دونوں کے بعد ہم ہی ان دونوں کے والدین ہیں۔ عمیر صاحب نے بغیر تہمید باندھے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی حائم نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے اس بچے کو اتنی ہمت اور حوصلہ اور ان کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حیدر صاحب نے پہلے افسوس کیا اور پھر مباسل کو شاباش دیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آج سے انفال آپ کی بیٹی ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے فیصلہ سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور سب کو مبارکباد دی۔ آسیہ بیگم، آپ انفال کو لے آئیں۔ حیدر صاحب نے آسیہ بیگم سے کہا تو آسیہ بیگم پری کو بھی اپنے ساتھ انفال کے روم میں لے گئیں۔ وہ دونوں انفال کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں انفال کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراق کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کانوں میں سفید موتی والی بالیاں، بال کا فرنچ چوٹی بنائے ہلکے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا میرے بھائی کی پسند اتنی اچھی ہے، پری نے انفال کو دیکھتے ہوئے ساختہ کہا جس پہ انفال کے گال سرخ ہوئے تھے۔ لڑکیوں چلو سب باہر، سب انفال کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسیہ بیگم نے انفال کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ ہنا اور سمین اسے باہر لانچ میں لے آئیں اور ہانیہ نے مٹھائی لا کے سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ انفال کو آتے دیکھ کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں انفال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ انفال نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو سب سے بے نیاز سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مباسل کی نظروں سے نہ جانے کیوں وہ خود میں سمٹی اور نظریں جھکا گئی۔ انفال کو اس کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا۔ آپ اجازت دیں تو ہم منگنی کی انگوٹھی انفال کو پہنا دیں۔ بی جان نے حیدر صاحب اور آسیہ بیگم سے اجازت مانگی تو ان کے ہاں کہنے پر بی جان نے انگوٹھی مباسل کے ہاتھ میں دے دی جسے مباسل نے انفال کو پہنایا۔ بہت بہت مبارک ہو، حیدر صاحب نے مباسل کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پری کی شادی کے بعد ہی مباسل کی بھی شادی ہو جائے، عمیر صاحب نے کہا۔ اب سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، حیدر صاحب نے عمیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لینے آئیں گے اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع۔ عمیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا۔ انفال اب اپنی دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور پہ ہو رہی تھیں۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے